قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: اے ایمان والو، بچا لو اپنی جانوں کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، وہ آگ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اس کے اوپر سخت دل، بڑے ہی سخت دل خوفناک فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ انسان کی اگر کوئی چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، بہرحال اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، سال 2 سال 4 سال کے بعد وہ اپنے نقصان کو ریکور کر لیتا ہے۔ نہ بھی ہو تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلے اللہ اس کو اجر بھی عطا کر دیتا ہے اگر وہ صبر کرے۔ تو دنیاوی نقصان جو ہیں وہ قابل برداشت ہے، لیکن نقصان اگر ایسا ہو جائے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں، دنیا میں بھی آپ ذلیل ہو جائیں اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں، تو یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے وارث، آپ کے بیٹے بیٹیاں، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، سمجھ لیں آپ کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کی، اگر کوشش کی ہے، ہمت کی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں سمجھایا ہے، سکھلایا ہے، بعد میں گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، اس کا وبال آپ پہ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے اور اپنی نسل کی شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ان کی تربیت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا، اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بنانے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کی اولاد کو بے راہ روی پہ لگا دے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے کچھ ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے، آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے پھنس جائیں گے، یقین جانیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا بس ہم نے جام لیے ہیں، بس چھوڑ دو اب ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے: کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اللہ قیامت کے روز سوال کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بغیر حساب کتاب نکل گیا وہ تو گیا، لیکن جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ پھنس گیا۔ اور یہاں رسول کریم فرما رہے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کا اللہ اس سے سوال کرے گا۔ فرمایا فالامام راع، جو حکمران ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہو مسئول، اس سے بھی سوال ہوگا، ان رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی عوام کے بارے میں، اس نے ان کے لیے کیا کیا، ان پہ اللہ رسول کی شریعت کو نافذ کیا، ان کے اوپر عدل قائم کیا، احکامات الہیہ کو ان پہ لاگو کیا، یا وہ سارا ہی عوام کا پیسہ کھا کے چوریاں کر کے مال لوٹ کے اپنی جائیدادیں بناتا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر حاکم سے اللہ سوال کرے گا قیامت کے روز۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والرجل راع، مرد، گھر کا سربراہ، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولانا، 5 وقت کا نمازی ہے، حج تو پتہ نہیں کتنے کی ہیں اس نے، اس سے اللہ سوال کرے گا۔ کس بارے میں؟ فی اہلہ، اس کے اہل کے بارے میں۔ خود تو حاجی صاحب ہے، بیٹا تیرا میراثی بن گیا ہے، خود تو حاجی صاحب ہے، بیٹا تیرا جو ہے وہ بے دینی کی اگلی حد بھی کراس کر چکا ہے، خود تو نمازی ہے، بیٹا تیرا بے نمازی رہ گیا، خود تو نمازی ہے، تیری بیٹی بے پردہ رہ گئی، خود تو نمازی ہے، تیری بیوی ننگے منہ ننگے سر بازاروں کا رخ کرتی رہی، خود تو نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، روزوں کا بڑا تجھے انتظار ہے، لیکن تیرا گھر سارے کا سارا شیطان کے پیچھے لگا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مرد سے سوال ہوگا، اور مردوں تکڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، آج وقت ہے، اپنے گھروں کو سدھار لو، اپنے بچوں کو سدھار لو، ورنہ کل وقت نہیں ہوگا، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ صرف مرد سے؟ فرمایا نہیں، فرمایا والمرأۃ راعیۃ، والمرأۃ راعیۃ، عورت، اس سے بھی اللہ سوال کرے گا، اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کرے گا کہ مرد تو جاتا تھا 12 گھنٹے کمانے کے لیے، تو گھر میں رہا کرتی تھی، اور تو اپنے بچوں کو بٹھا کے ساتھ ڈرامے دکھاتی تھی، فلمیں دکھاتی تھی، اور اپنی بچی کو نچوا کے اس پہ تالیاں بجاتی تھی، اور دانت نکال کے ہنستی تھی کہ میری بیٹی ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے، فلاں شادی کے اوپر تو اس نے ایسا ڈانس کیا کہ کمال کر کے رکھ دی۔ اللہ اس عورت سے بھی پوچھے گا کہ تو نے میرے بندے کی نسل کی بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ اس عورت سے پوچھے گا، او میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈر جاؤ، بڑے بڑے انبیاء گھٹنوں کے بل آ کے کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں بچا، اور یہاں پہ ہمیں اللہ نے کھڑا کر لیا اور پوچھ لیا، تو ہمارے پاس جواب ہے، ہم نے تیاری کی ہے، اپنی رعیت، اپنے اہل، اپنے بال بچے، اپنی بیٹی، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو الحمدللہ۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اللہ سوال کرے گا۔ اس لیے اپنے گھر کو درست کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، میں آخر میں بیان کروں گا، لیکن ایک حدیث پہلے سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے 40واں 50واں پہنچنے والا نہیں ہے، یہاں تیجا اور کل پیچھے پہنچنے والے نہیں ہیں، تمہاری پیچھے نظر و نیازیں جو کرتے رہتے ہو غیر اللہ کے نام پہ، تم نے اپنا بھی آخرت برباد کی، مرنے والے کو بھی رگڑا دلوا رہے ہو، تمہارا اب کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کچھ تو ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں 3 چیزیں ہیں جو میت کو پہنچتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کرو، یہ دیگیں پکانا کم کر دو، خیرات کی ہے جی مرنے والے کے لیے، خیرات کی ہے، اور خیرات کرنے سے اس نے چاول تھوڑی کھانے ہیں، تمہاری بوٹیاں اس نے تھوڑی کھانی ہے، جو صدقہ خیرات کرو گے
شاید اسے کچھ نہ کچھ مل جائے اگر حلال کی کمائی ہوئی، لیکن اگر صدقہ جاریہ کرو گے، جب تک وہ چیز مخلوق خدا استعمال کرتی رہے گی، اللہ مرنے والے کو اجر دیتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، علم، دین کا علم، قرآن کا علم اور مدرسوں میں پڑھنے والوں کا علم، اگر وہ خود سکھا گیا، وہ علم سکھا گیا، ایم اے، بی اے، ماسٹر، ایم ایس سی ہے، یہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کا کچھ نہیں ملنا، اس کا کچھ نہیں ملنا۔ اللہ نے یہ علم فرض نہیں کیا، جو فرض کیا وہ ہمیں آتا نہیں ہے، اور جب خود نہیں آئے گا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ارکان اسلام نام پتہ ہے، ان پہ عمل کیسے کرنا نہیں پتہ، ایمانیات کیا ہے نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو ان پہ ایمان کیسے لانا یہ نہیں پتہ۔ یعنی جو علم فرض تھا نہ خود سیکھا نہ اپنی اولاد کو سکھلایا، اور جس کے بارے میں میرے رب نے پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں، مارکس میرے جناب، میری جو آئی ہے A+ گریڈ آیا ہے، کیا ملے گا؟ گولڈ میڈل لے لو بھائی، قیامت کے روز کچھ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں، A+ گریڈ، تمہارا یونیورسٹی کو ٹاپ کرنا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ اتنی تعلیم لینے والا اور ایک ان پڑھ مسجد میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا، اللہ کی قسم تیری 16 سال کی تعلیم اس کے ایک آنسو کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ او علم ينتفع به، علم فائدہ دے گا۔ اور تیسری چیز جو میرا موضوع ہے، ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرے گی، یہ میت کو فائدہ دیتا۔ اب یہاں دیکھیں، آپ کی دکانداری آئی، آپ کا بزنس جاب آپ کی آئی، آپ کی برادری آئی، میں ملک صاحب، میں شیخ صاحب، میں چودھری صاحب، میں نواب صاحب، میں فلانا صاحب، میں کچھ نہیں، سب گیا۔ کام کیا آیا؟ جو تم نے کمائی کی تھی، عمل کیے تھے اور نیک اولاد چھوڑی تھی، وہی آپ کو فائدہ دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ پیدا ہوا اسلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْوَاهُ، اس کے جو والدین ہوتے ہیں، يُحَوِّدَانِ، اسے یہودی بناتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِ، اسے عیسائی بناتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِ، اور اسے مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ اسلام پہ پیدا ہوا تھا، اللہ نے تمہیں مسلمان بچہ دیا تھا، تم نے کیا بنایا؟ مشرک۔ تم نے کیا بنایا؟ بے نمازی۔ تم نے کیا بنایا؟ یورپ کا پیروکار، انگریزوں کے پیچھے چلنے والا تم نے بنایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں مسلمان دیا تھا، اسلام والا دیا تھا، لیکن تم نے اسے کیا بنا دیا؟ دنیا دار، دنیا کی دوڑ میں لگا دیا، تربیت نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے نا، جائیں اس سے پوچھیں جس کے گھر میں اولاد نہیں۔ آپ نے تو جاملی اور گلی محلوں میں چھوڑ دیے، جیسے مرضی بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے آپ پہ ذمہ داری لگا دی، اگر اولاد دی ہے، نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں، اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ سب سے پہلا کام انہیں عقیدہ سکھائیں، واللہ عقیدہ سکھائیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جب 2 سال کا ہوتا ہے نا، ٹوٹی پھوٹی زبان کے ساتھ، ٹوٹی پھوٹی زبان کے ساتھ، اور پہلے مائیں ہوتی تھی سکھاتی تھی اور لوریاں دیتی تھی کس طرح اللہ کا نام لے کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بچے بڑے مزے سے سویا کرتے تھے۔ ختم ہو گئی لا الہ الا اللہ، ختم۔ اب کہتے ہیں کوئی میوزک لگا دو، کوئی گانا سنا دو اسے، اور جناب یہ سو جائے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ جو بچپن میں ماں پڑھا کرتی تھی، وہ بڑے ہو کے اس کے دماغ اور رگوں کے اندر پیوست ہو جاتا تھا، اور وہ بڑا ہو کے مواعظ تکڑا مسلمان بنتا تھا۔
پہلا کام اولاد کی تربیت میں ان کا عقیدہ سکھاؤ، ان کو عقیدہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب لقمان نے کہا تھا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا سبق۔ لیکن یہ شرک کا بتائے گا کون؟ یہاں تو ابا جی کو بھی نہیں پتا شرک کیا ہوتا ہے، اسے موٹا موٹا شرک پتا ہے، جی قبر پرستی نہیں کرنی بس، اور وہ جہاں بھی شرک کر رہا ہے ابے کو نہیں پتا، اماں کو نہیں پتا۔ کیوں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہم شرک کو سیکھیں، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہم توحید کو سمجھیں، ہمارا یہ پرابلم ہی نہیں۔ میرا پرابلم بڑا گھر، کوٹھی، کار، بنگلہ اور سلام، مجھے علاقے والے سیلوٹ ماریں سیلوٹ۔ رب کعبہ کی قسم ہے جتنی عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے کائنات کی کسی اور چیز میں اللہ نے عزت نہیں رکھی۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے اپنی جان پہ۔ کیوں؟ جو شرک پہ مر گیا وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھیں۔ کل ایک دوست پوچھ رہا تھا، کہتا ہے میری بیوی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی، میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے جاتا ہوں قبر پہ۔ عقیدہ اس کا یہ تھا کہ وہ شرک کرتی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اسے سمجھایا، سکھلایا، لیکن وہ نہیں مانی، مر گئی۔ کیا میں اس کی قبر پہ جاؤں دعائیں کروں؟ میں نے کہا نہیں، اللہ نے منع کر دیا ہے جو شرک پہ مر جائے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اس کی قبروں پہ جا کے کھڑے نہیں ہونا دعاؤں کے لیے۔ اللہ نے ابراہیم کو روک دیا اپنے باپ کے لیے دعا نہ کریں، اللہ نے نوح کو روک دیا اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کریں، اللہ نے لوط کو روک دیا اپنی بیوی کے لیے دعا نہ کریں، اللہ نے محمد کریم کو روک دیا کہ نہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تیرے چاچے کو ہدایت رب نے دینی ہے، تو نہیں دے سکتا، لہٰذا تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کریں۔ شرک سے بچاؤ اپنی نسل کو، بچہ ہے اسے پروان چڑھتے، اللہ کی قسم وائٹ پیپر ہوتا ہے، وائٹ، یقین جانے بچہ جو ایک بار آپ نے سکھلا دیا نا، اللہ کی قسم آپ بھول جاؤ گے، یہ نہیں بھولے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم قبر پرستی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، وہ ہمارے کلاس فیلو آج ہمارے سامنے بیٹھ کے جمعے پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھتے تھے شلوار اوپر ہونی، رفع دین کرنا، اور ہم ان کو کوٹتے تھے کہ تم وہابی ہو، اور وہ بڑے سخت ہوتے تھے، کہتے نہیں ہم محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ ہم بھی چھوٹے تھے، وہ بھی چھوٹے تھے، لیکن ان کے سینوں پہ جو ان کے ماں باپ نے تحریر لکھی تھی نا، وہ مار کٹائی بھی ہٹا نہیں سکی تھی، اور آج تک توحید و سنت پہ کاربن اپنی زندگی گزارے۔ کیوں؟ بچپن میں تحریر کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور پیروی صرف ایک ذات کی ہوگی جو گناہوں سے پاک اور جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مقابل نہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو بٹھایا کرو یار، یہ موبائل کی جان چھوڑ دو اللہ کے لیے، سکھلاؤ ان کو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اسلامی عقیدہ لو، سوالن جوابن چھوٹی سی کتابچہ ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو سکھا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ یہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، تھوڑا سا ٹائم دیں اللہ کے لیے، یہ آپ کی آخرت سنوارنے والے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے مسند احمد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھو، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، پیارے نبی کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے نبی نے مجھے سکھلایا کیا؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات کی، یا غلام، او میرے بچے، میں تجھے ایسی چیز سکھلاتا ہوں کہ جو تجھے نفع دے گی، جو تجھے فائدہ دے گی۔ پہلی چیز، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
سبحان اللہ. تو اللہ کا بن، اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت، اس کی تو حفاظت کر. حلال حرام کا فرق سمجھ گیا نا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. اگر تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں پڑا رہا تو یاد رکھ اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا. اب دیکھیں اللہ کے نبی بچے کو سکھلا رہے ہیں. دوسرا فرمایا تم اللہ کی حدود کو کبھی پامال نہ کرنا، اللہ کی حدیں کراس نہ کریں. جو اللہ حرام کہے اسے حرام جانی، اور جس سے اللہ روکے تو رک جائی. اگر تو یہ کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا. یہاں حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کو حرام نہیں سمجھتے. جو اللہ منع کرتے ہم وہی کرتے ہیں. اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ نہیں آنے والی. تیسرے نمبر پہ فرمایا میرا بیٹا جب بھی مانگنا کس سے مانگنا؟ اور کبھی آپ نے سکھایا ہے اللہ ماشاء اللہ. یہ موٹی سی بات ہے اور یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. موٹی بات ضرور ہے، چھوٹی نہیں ہے. کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا. اگر یہ بات، یہ عقیدہ آپ کے بچے کے دماغ میں بیٹھ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا ختم تو ہو سکتی ہے لیکن یہ بچہ انشاءاللہ کسی غیر اللہ سے کبھی مانگے گا نہیں مانگے گا. دنیا جو مرضی کرتی ہے، بٹھایا ہی کبھی نہیں ہم نے. اسے سکھاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا. اور چوتھی بات سکھائی کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو، سبحان اللہ، مدد کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، میرا بیٹا صرف اللہ سے مدد مانگی. یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے. اس پہ باقاعدہ عقیدہ ہے بھائی. ہمارے مخالفین عقیدے میں جو ہیں، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ ان کے بچوں سے دلیلیں سنیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور ہمارا بچہ پتہ ہی کوئی نہیں، وہ غلط ہو کے غلط دلیلیں دے کے لوگوں کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور ہم حق والے، قرآن والے، سنت والے اپنے بچوں کو اتنا ہی نہیں سکھا سکے کہ مدد صرف اللہ سے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مدد مانگ اللہ سے مانگ. اور یاد رکھ، فرمایا میرا بیٹا یاد رکھ، اس بات کو پلے باندھ لے، ساری دنیا مل کے تجھے نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے اور ساری دنیا اس نقصان سے تمہیں بچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان سے بچا سکتا نہیں ہے. پلے باندھ لے. اور ساتھ ہی فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے. کیا مطلب؟ فرمایا میرا بیٹا تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، لکھ دی ہے. اللہ نے اپنے علم سے جان کے پہلے ہی لکھ دی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا خوشحالی میں، اب دیکھو بچے کی تربیت ہو رہی. اور غم میں تو سارے کہتے قاری صاحب کوئی ذکر ہی بتا دیں، بڑا پھنسا پڑا ہوں. اور تجھے پھنسائے ہی اللہ نے اس لیے. ذکر بتا دیں، کوئی وظیفہ، کوئی قرآن کی آیت. کیوں؟ جب یہ خوشحال تھا نا، یہ اللہ کو جانتا ہی کچھ نہیں تھا. جب خوشحال تھا یہ سمجھتا تھا میرے جیسا پری پیکر دنیا میں کوئی نہیں. اور جب آیا گیڑے میں پھر کس طرف آیا؟ چلو یہ بھی الحمدللہ اللہ کے ذکر کی طرف تو آیا ہے نا. جب آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر، میرا بیٹا یاد رکھ، خوشحالی میں جب فراوانی ہو، صحت بھی ہو، ایمان بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اگر اس حال میں تو اللہ اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرتا رہے گا تو جب تیرے اوپر تنگی آئے گی نا تو تیرا رب تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ اتنی تکڑی باتیں ہیں نا، یقین جانیں یہ 10 باتیں ہیں اگر نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہیں. آپ اپنے بچے کو بٹھا کے اگر یہ 10 باتیں سکھلا دینا، اللہ کی قسم وہ بڑا ہو کے اللہ اکبر ساری کائنات. آج کیا ہے، اور تھوڑا سا یہ جنگی ماحول بنتا ہے نا، جنگی ماحول، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹک ٹاکر مجاہدین سے نا ہنسی بھی آتی ہے مجھے. یہ جو ویڈیو بنا کے جی میں فلاں اور میں فلاں، جیسے 2 جہاز اڑتے اور وہ بھی کسی اور ملک میں،
اور ان کا پتا پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہائے کیسے لڑیں گے، ہائے کیسے لڑیں گے۔ کیونکہ تمہاری تربیت بچپن میں ویسی نہیں ہوئی جیسی محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ اپنے بچوں کی کیا کرتے تھے۔ تمہاری تربیت ہوئی ہے ممی ڈیڈی، اور ان کی تربیت ہوتی تھی محمدی، دلیر، بہادر، اللہ سے ڈرنے والے، جنت کے طالب، جہنم سے ڈرنے والے، پوری دنیا پہ اسلام کے غلبے کی سوچ لے کے جوان ہونے والے۔ یہاں آج کی امت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں اسلام۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں نمبر پہ جو بات فرمائی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ، جو تجھے اللہ دے عطا کرے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ہمیں اللہ نے نہیں دینی وہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم لے کے رہیں گے، جبکہ اللہ نے لکھ دیا یہ تجھے ملنے والی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں میں نے لینی ہے۔ اور نہیں بھائی، تیرا کام ہے کوشش کرنا، دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ کیوں اس کوشش میں لگے کہ میں نے یہ فلاں چیز میری ضرورت ہے اور میں لے کے رہوں گا؟ اور بھائی تم نہیں لے سکتے اگر اللہ نے تمہیں نہیں دینی، اور اگر اللہ نے تمہیں دینی ہے نا تو تم اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوگے اور تمہاری آنکھ کھلے گی تو آنے والا کہے گا جو تم مانگتا تھا نا تیرے رب نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور 9ویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پتر یاد رکھیں، مدد کب آتی ہے؟ جب تو صبر کرنے والا ہوگا۔ تیرے اندر اگر صبر نہیں ہے نا تو تیرے رب کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہے، اب دنیا کے کام میں کیا ہوتا ہے، 4 دن نہیں گزرتے دکان لگائے کو کہتا ہے میرا تو حال ہی بڑا پتلا ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو لٹ گیا۔ بھائی ابھی تجھے 4 دن ہوئے کاروبار شروع کیے، ابھی سے تیری چیخیں نکل گئی ہے۔ صبر صبر کرتا رہے، اور جب تیرے رب کی مدد آئے گی تیرے اگلے پچھلے کھاتے میرا رب صاف کر دے گا۔ اور دیندار، ہمارے تو دیندار ہی بڑے جلد باز ہیں، جن کو اللہ نے کچھ سمجھ فہم دیا ہے نا وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی منٹوں میں نا بس ہم پوری دنیا پہ قرآن و سنت غالب کر دیں۔ اور یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، 100 سال کی پلاننگ، 100 سال کی پلاننگ، ہم نے 100 سال بعد یہ کرنا ہے، اور وہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں اور ان کی آنے والی نسلیں اس کا امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اور ہمارے کہتے ہیں پہلے دینی تقریریں کر کے اور جناب لوگوں کے سامنے ہم کہہ بس قرآن و سنت پوری دنیا پہ ہم نے غالب کر دی ہے، بس بات ختم ہو۔ اور نہیں بھائی، صبر، جو صبر نہیں کر سکتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اور 10ویں بات میرے نبی نے سکھائی، پتر ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ تنگیاں بھیجتا ہے اس کے پیچھے میرا رب آسانیاں ضرور بھیجتا ہے۔ اب یہ 10 باتیں کتنی قیمتی میرے نبی نے سکھلائی، بچے کی تربیت کر رہے، اور ہم اللہ اکبر آگے بڑھتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام، پہلا کام عقیدہ توحید سکھاؤ، شرک سے بچاؤ۔ دوسرا کام اپنے بچوں کو نماز سکھلاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ابا جی اور اماں جی نمازی ہوں گے، جب یہ دونوں بے نمازی ہوں گے، جمعے میں آ کے صرف تقریریں سن کے کہیں گے ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور یاد رکھو جو نمازیں نہیں پڑھتا نا اور جمعے صرف پڑھتا ہے جمعے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میرے تو گناہ معاف ہو گئے، میرا سارا کچھ ہو گیا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے مسلسل۔ صرف جمعہ، یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا؟ اور کچھ ہے ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی میں جب پوچھا نا ہاں جی نماز پڑھتے، اور جناب ہم فجر کی پڑھتے ہیں، باقی 4 وہ نہیں پڑھتے۔ یہ 1 پڑھنے والا یا 4 پڑھنے والا برابر ہے۔ اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ 5۔ اور ہم کہیں نہیں اللہ ہم نے تو 1 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو، اب دیکھو تربیت شروع۔ ہمارے تو 20 سال کے بھی بچے ہوتے ہیں نا، اماں جی کہنا اٹھ نماز پڑھ، فجر کا ٹائم ہو گیا، ابا کہتا ہے سونے دے ابھی بچہ ہی تو ہے،
ابھی اس کی کیا عمر ہے؟ 20 سال ساری اس کی عمر ہے، اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ 7 سال کا ہو اپنے ساتھ لے جاؤ نماز پڑھانے اسے مسجد، ترغیب دلاؤ محبت سے، پیار سے، آپ بچے چلیں، آپ پتر چلیں نماز پڑھ کے ہیں اللہ کی۔ تو اور جو بیٹیاں ہیں، ماں کہے جب اذان ہو جائے، آؤ آؤ میری بچیوں، میری بیٹیوں، اور میری جنت کی راہوں، اور مجھے جنت میں لے جانے والیوں، آؤ آؤ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ مائیں بیٹیوں کو پڑھائیں، باپ بیٹوں کو لے کے مسجد میں آئیں۔ یاد رکھیں 7 سال سے لے کے 10 سال تک، جب یہ 3 سال اس بچے کو مسجد میں لائے گا نا، انشاءاللہ، اور یہاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن نماز پڑھنے والا با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ اور 3 سال اگر تو اپنے پتر، اپنے بچے کو مسجد میں لائے گا تو وہ نمازی نہیں بنے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور جب 10 سال کا ہو، فرمایا نماز نہیں پڑھتا تو مارو اسے، مارو اسے۔ اب بڑوں کو کلیجے کو ہاتھ پڑے گی، اور جی کیسے ماریں، میرا پتر ہے، میرا ایک ہی ایک ہے، یہ بڑا ٹرینڈ چلا، میرا ایک ہی ایک ہے۔ جو ایک ہی ایک ہو پھر اس نے نماز نہیں پڑھنی، جو ایک ہی ایک ہو اسے میراثی بنا دیں، جو ایک ہی ایک ہو اسے شیطان کو دے دیں۔ اور تجھے تو ڈبل محنت کرنی چاہیے کہ میرا ایک ہے، لوگوں کے 8 ہیں، لوگوں کے 28 ہیں، لوگوں کے 30 ہیں، میرا ایک ہی ہے، میں اس پہ محنت کر لوں، انشاءاللہ میری آخرت کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ کہتا میرا ایک ہی ایک ہے، سونے دو ابھی بچے ہے۔ فرمایا 10 سال کا ہو مارو، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارو، پنشمنٹ دو، سزا دو، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بڑی بات ہے، غور کیجئے گا۔ ہمارے ہاں 12 سال 14 سال تک ہم نے دیکھا ہے بہن بھائی اکٹھے سوتے ہیں، شریعت نے منع کی۔ شریعت دیکھو کیسے تربیت کر رہی ہے، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے مارو، اور بیٹے اور بیٹی کو اکٹھا نہیں سلانا، الگ الگ۔ کیا؟ ان کے کمبل الگ الگ کر دو۔ اب ایک کمبل، ایک چادر، ایک رضائی کے اندر اکٹھے نہیں سلانا، بس 10 سال سے اوپر نہیں۔ وہ میری بہن ہے، بھائی بہن ہے ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ اللہ رسول کے فرمان برحق ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے نقصانات آ رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ماموں بھانجے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم ایسی ایسی خبریں زمین پھٹ جائے اور سارے ہم اس میں دھنس جائیں۔ اس لیے شریعت نے 1400 سال پہلے کہا تھا 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے بس بستر الگ کر دو، ان کے نماز بستر الگ کر دینے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، اب کیا کرنا ہے؟ ہر ٹائم سوٹا اٹھائی رکھو، ڈنڈے ہی ماری رکھو، دبکے لگائی رکھو، آنکھیں دکھائی رکھو، نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچے تھے نا حسن حسین رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ اور بھی بچے جو صحابہ کی اولادیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے۔ اپنی گود میں بٹھانا، ان کا سر چومنا، ان کا ماتھا چومنا ہے، ان کے بوسے لینا۔ اور ایک بچے نے تو پیشاب کر دیا آپ کی گود میں، آپ مسکرانے لگ گئے، آپ نے پانی منگوایا اور اس کپڑوں کے اوپر انڈیل دیا، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ بچوں کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا کہتا ہے میرے تو 10 ہیں 10، میں نے کبھی نہیں چوما ان کو، کبھی پیار نہیں کیا۔ فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو اٹھا لیا ہے تو میرا قصور تو نہیں۔ بچوں کو پیار کیا کریں، بچے بڑے بھی ہو جائیں نا، یقین جانیں آپ یہ کر کے دیکھیں، اپنے بچے کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ ایسے ذرا تکڑا کر کے جپھی ڈالیں اور اس کا ماتھا چوم لیں، یقین جانیں اس کا 1 لیٹر خون بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ غصہ ہماری ناک پہ، ہر وقت ہم اپنے بچوں کو کاٹ کھاتے ہیں کہ بس میں کسی طرح اس کے ٹکڑے ہی کروں۔ یہ کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں اور بچوں کے معاملے میں انتہائی نرم تھے، انتہائی شفقت کے ساتھ تربیت کرنی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ ارکان اسلام سکھلاؤ اپنے بچوں کو۔ ارکان اسلام، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا علم دو بچوں کو۔ بیٹا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، 5 چیزوں پہ، انہیں فنگر ٹپس پہ یاد کرائیں۔ بیٹا 5 انگلیاں ہیں نا، اسی طرح 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، یاد کرواؤ۔ کیوں نہیں کرواتے؟ ایمانیات، اللہ اکبر، انہیں بتاؤ اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے، فرشتوں پہ کیسے لانا ہے، رسولوں پہ کیسے لانا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ کیسے لانا ہے، تقدیر پہ کیسے لانا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان کیسے لانا ہے۔ لیکن ابا جی کو بھی نہیں پتا، اور اس نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور ہمارا وقت تھوڑا ہے اور ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اسے کسی دن ایمان کے موضوع میں لاؤں گا کہ فرشتوں پہ ایمان کیسے لانا ہے۔ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اکثر لوگوں کو، رسولوں پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، قیامت پہ کیسے ایمان لانا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ سکھلائیں گے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہ بولو، اگر ماں باپ جھوٹے ہوں گے تو اولاد بھی جھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کے اندر واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو میں چھوٹا تھا، میری ماں نے بلایا، عبداللہ اگر تم میری طرف آئے نا تو یہ میرے ہاتھ میں چیز ہے، میں تجھے دوں گی۔ اب غور کیجئے گا، ہم بھی کرتے ہیں ایسے کام۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑا تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امی عبداللہ یہ بتا تو اس کو کیا دینے والی تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں کھجور ہے۔ فرمایا خبردار، اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی نا تو سمجھ لے تو اللہ کے ہاں جھوٹی لکھی جاتی۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے خالی ہاتھ کر کے اپنے چھوٹے بچے کو 1-2 سال کا ہوتا ہے، اگر تو آئے نا تو یہ چیز تمہاری ہے، اور جب قریب آتا ہے تو ہم دانت نکالنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے آپ کی اولاد بھی جھوٹ بولے گی۔ آپ کاروبار پہ بیٹھے ہیں نا، آپ کاروبار کرتے اس لیے کہ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، میری سیٹ پہ میری نسل آ کے بیٹھے، تو یاد رکھیں اگر آپ 2 نمبر بل کاٹتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا بچہ سیم آپ کی کاپی کرے گا، وہ بھی جھوٹا حرام خور بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، اولاد کو کھانے پینے کے آداب سکھلاؤ، پرسنالٹی ان کی جو ہے وہ کریٹ کرو، ان کو اچھا ماحول سکھلاؤ۔ کھاتے کیسے ہیں؟ ایک صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا اور سامنے جو کھانے کا برتن پڑا تھا اس میں میں ہاتھ ماری رکھتا تھا، کبھی کھانا ادھر کبھی ادھر۔ میرے نبی نے فرمایا او میرا بچہ، سبحان اللہ، دیکھیں نا تربیت کیسے کی جا رہی، تھپڑ مار کے نہیں، گالی دے کے نہیں، برا بلا نہیں، یا غلام، او میرے بچے سن، جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا جو تیرے آگے آگے پڑا ہو دوسرے کے آگے سے نہیں اٹھانا، جو تیرے آگے پڑا ہے اسے اٹھا کے کھانا ہے۔ اللہ کی قسم عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں یہ بات میرے نبی نے اس وقت مجھے سکھلائی تھی جب میں آپ کی گود میں بیٹھ کے کھانے والا تھا۔ آج میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اس دن کے بعد میں نے نہ کبھی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا ہے، نہ کبھی بائیں ہاتھ سے کھایا ہے، اور جب بھی کھایا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچپن کی تربیت کہاں تک کام آ رہی ہے؟ قبر تک کام آئے گی۔ اللہ کی قسم آپ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، اولاد میں عدل و انصاف قائم کریں، عدل و انصاف۔ ایک بچے کو زیادہ دے دیا، دوسروں کو کہا اور یہ میرا لاڈلا پتر ہے، یہ میرا لاڈلا پتر ہے، یہ ظلم ہے، ظلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ ظلم ہے، اور میں تیرا ظلم میں تیری گواہی نہیں دوں گا۔ عدل و انصاف کر، اگر ایک بیٹے کو ایک چیز دی ہے تو باقیوں کو بھی دے، نہیں تو ایک کو بھی نہ دے۔ عدل کرو ورنہ اولاد کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اولاد کو گالی دینا، بد کلامی، فحاشی۔ اچھا یہاں کیا ہوتا ہے جب 2 دوست 3 دوست ملتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ بچے کو اندر بھیج دے، ذرا بچے کو اندر بھیج دے۔ اچھا بھئی بچے کو اندر بھیج کے تم نے کیا کرنا ہے؟
تم بھی وہ آپس میں گندی باتیں، فحش گوئی، بد کلامی، غیبت، چغلی، دھوکہ، جھوٹ، اللہ اکبر۔ اور اگر یہی دوست بیٹھ کے کریں اللہ رسول کی باتیں اور بچہ ساتھ بیٹھا ہو، یقین جانے بچہ بڑا اثر لیتا ہے، بڑا اثر لیتا ہے۔ اپنے بچوں کو گالیاں نہیں، رب کا قرآن سکھلائیے، اپنے بچوں کو صفائی کا درس دیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور بچپن سے تربیت کریں گے نا۔ یہ کار چلانے والے میرے بھائی بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ابا جی اماں جی کیا کرتے ہیں؟ آئس کریم کھائی، بوتل پی اور شیشہ نیچے کیا اور روڈ پہ پھینک دی۔ اچھی قوموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان۔ آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ بھی ایسے کرے گا۔ لیکن میں ایک عربی کے ساتھ تھا سعودیہ کے اندر، اس کے بیٹے نے ایسے ہی کیا، اس نے باہر پھینک دی، اس نے فوراً بریک لگائی، گاڑی ریورس کی اور خود اٹھا کے اندر لایا اور اپنے بچے کو کہا کہ ولد یہ کام ایسے نہیں کرتے، صفائی نصف ایمان ہے، یہ اپنی گاڑی میں رکھیں گے اور جب نیچے اتریں گے تو کوڑا دان کے اندر پھینکیں گے۔ اللہ کی قسم میں حیران رہ گیا کہ دیکھو یہ کیسے تربیت کر رہا ہے، کیا خیال ہے اور اس دن کے بعد وہ بچہ باہر پھینکے گا؟ نہیں پھینکے گا۔ صفائی سکھلاؤ، کپڑوں کی صفائی، جسم کی صفائی، اپنی روح کی صفائی اپنے بچوں کو سکھلاؤ، اور اسی طرح بچپن میں ہی اپنی بچیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ پردے کی بچی ہے، ٹائٹس پہنا دو، آدھی ننگی کر دو، بازو ننگے، کوئی بات نہیں، بچی ہے، اور بچی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم بچپن میں ہی اسے جب تم سکار، سر پہ دوپٹہ لینا ہے، اچھے لباس پہننا، ٹھیک ہے، اسے پہناؤ گے نا، بڑی ہو کے اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر بچپن میں تم اسے جینز پہناؤ گے نا تو بڑی ہو کے وہ پھر کھلے ڈلے لباس پہننے والی نہیں، وہ کہے گی ابا جی، حاجی صاحب، نمازی صاحب، میرے لیے مارکیٹ سے جینز لے کے آؤ۔ بچپن سے اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ اور اسی طرح جب بچہ فری ہوتا ہے نا، سنڈے فری ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ انہیں فلمیں دکھانا، انہیں گانے سناؤ، انٹرٹینمنٹ نو۔ کیا کرنا ہے؟ آپ گھر میں ہیں، اپنے بچے کو ٹائم دیں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آؤ میں تمہیں اپنے والد صاحب، تمہارے دادا جی کی سناتا ہوں، وہ کیسے پیارے تھے، تمہاری دادی اماں کے بارے میں بتاؤ، اور یہ باتیں انہیں سکھلاؤ۔ اگر تمہیں اور کچھ نالج ہے، صحابہ کی واقعات سناؤ، صحابیات کے سناؤ، ان کی فارغ اوقات کے اندر ان کو خالی نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح بری صحبت سے بچاؤ، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ۔ ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، بری صحبت سے بچاؤ۔ اور اسی طرح شروع سے ہی اپنے بچوں کو گانے اور سننے سے بچاؤ۔ فوراً شٹ اپ کال دو ان کو کہ بیٹا یہ نہیں گانا، تیری زبان پہ جب بھی ہو رب کا قرآن ہو، شیطان کے گانے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح خلوص دل سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ہم دعائیں نہیں کرتے اور بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو۔ اللہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا دیکھو نیک اولاد بنے گی نا، خاندان میں تمہاری تعریف ہوگی مرنے کے بعد، یار یہ فلاں کا بچہ ہے، بچہ بڑا نیک ہے، اس کا ابا بھی بڑا چنگا تھا۔ اگر وہ گندا بنے گا نا، وہ کہیں گے گیا ہی باپ پہ، اس کی نسل ہی ایسی۔ نیک نامی اللہ کے ہاں بھی دنیا میں بھی آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنے گا، اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹیاں کل قیامت کے روز اپنے باپ کے سامنے اور جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ نیک بناؤ اپنی اولاد کو۔ اور اسی طرح فرمایا جنت میں درجات کی بلندی نیک اولاد کی وجہ سے بنتی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے، اور جنت میں آپ کو اللہ آپ کی نیک اولاد کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اور میرے بھائی، ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ جنتوں میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو نیک بنائے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے ایمان لاتی گئی، ہم کل قیامت کے روز ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں۔ اور یارو کیسا منظر ہوگا، ہم اپنے بچے لے کے، اپنی بیوی، اپنی فیملی لے کے بیٹھے ہوں گے، اور خرچے رب کے اور مزے ہمارے ہوں گے۔ انشاءاللہ جانا ہے نا اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں، انشاءاللہ اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔